الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سیاست امام علی علیہ السلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں یہ موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم اپنے گزشتہ دروس میں جس موضوع کو لے کے چل رہے تھے وہ موضوع امیر المومنین علیہ السلام کے ریاستی مسائل سے وابستہ تھا۔ امام علی علیہ السلام نے 35 ہجری کو جب ذی الحجہ کے مہینے میں حکومت کو سنبھالا تو طرح طرح کے مسائل امام علی علیہ السلام کی ریاست اور ان کی حکومت میں کھڑے کر دیے گئے، اور ان مسائل کی جو اساس اور بنیاد تھی وہ معاشرے کے اکابرین اور خاص شخصیات کا آپس میں اختلاف کا ہونا اور مختلف موقف کا رکھنا تھا۔ اسی اثناء میں معاملہ یہاں تک آن پہنچا کہ مدینہ سے بعض بزرگ شخصیات اور عالم اسلام کے نامور اور بڑی شخصیات جو شمار ہوتی تھیں، انہوں نے بصرہ کا سفر کیا اور جنگ جمل وہاں پر برپا ہوئی۔ جنگ جمل 2 مرحلوں میں برپا ہوئی۔ ایک جنگ جمل اصغر ہے جس کے نتیجے میں بصرہ کے اوپر قبضہ ہو گیا اور امام علی علیہ السلام کے حاکم اور والی کو انتہائی ظلم و ستم اور تشدد کے ساتھ شہر بدر کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جنگ جمل اکبر ہوئی کہ جس میں جو باغی حضرات تھے اور حکومت کے خلاف شورش برپا کرنے والے تھے، امام علی علیہ السلام نے ان کو قابو میں کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نصرت اور فتح عنایت فرمائی۔ ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے اور امام علیہ السلام تقرری مختلف علاقوں میں حاکموں کی کر رہے تھے، لیکن اسی اثناء میں شام کے مسائل بڑھتے چلے گئے اور جتنے بعض باغی عناصر اور شرپسند عناصر تھے جو اس وقت حکومت کے اور ملک اور ریاست کے خلاف تھے، انہوں نے شام میں پناہ لے لی۔ امام علی علیہ السلام مسلسل اس مسئلے کے اوپر توجہ دے رہے تھے اور اصرار کے ساتھ شام کے جو باغی حضرات تھے انہیں سر تسلیم خم کرنے کا یا ان کو بیعت کرنے کا مطالبہ شدت کے ساتھ کر رہے تھے، لیکن شام کے جو باغی ہیں انہوں نے واضح طور پہ امام علی علیہ السلام کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا یہاں پر بھی معاملہ جنگ کی صورت تک پہنچ گیا اور جنگ صفین برپا ہوئی کہ جو عالم اسلام میں ایک خطرناک ترین اور بڑی جنگوں میں شمار ہوتی ہے، جس میں صرف اور صرف معاویہ بن ابی سفیان کی طرف 45,000 بندے قتل ہوئے، یعنی 45,000 گھرانے، جبکہ اس دور میں آبادیاں بھی کم ہوتی تھیں۔ یہ جو گھرانے متاثر ہوئے اور اس کے بعد پھر بنو امیہ کے ہاتھ میں حکومتوں کا آنا اور ایک درینہ دشمنی اور انتقام کی بھینٹ کا چڑھانا، اپنے مخالفین کو انتقام کی ایک آگ میں جلانا، جس کی وجہ سے پھر مسلسل فرقہ واریت، نزاع، اختلاف اور اس طرح کے مختلف طریقوں سے عالم اسلام کئی قسم کے مسائل میں الجھ کے رہ گیا۔ لہٰذا یہ جو جنگیں ہوئی امام علی علیہ السلام کے دور میں، ان جنگوں میں وہ اساس اور بنیاد اختلاف کی پڑی کہ آج کے دور میں بھی وہ آگ تھمنے کا نام نہیں لیتی اور اس کی اساس وہی ہے۔ لہٰذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا ہوگا کہ اہل سنت کے ایک معروف محدث ہیں دور حاضر کے، شعیب ارناؤوط، مختلف انہوں نے بڑی بڑی اہل سنت کتب احادیث کی تخریج کی ہے۔ ناصر الالبانی ہیں اور شعیب ارناؤوط ہیں، حسین بن سلیم یا سلیم ہیں، حسین اسد یا حسین سلیم اسد ہیں یا سلیم اسد، یہ شخصیات ہیں جنہوں نے تخریج بڑے پیمانے پہ کیا۔ اب شعیب ارناؤوط کا اپنا نظریہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ تھا کہ نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام نے در حقیقت سارے مسائل کھڑے کیے۔ یزید کو وہ امیر المومنین مانتا تھا اور کہتا تھا کہ ایک اسلامی
حاکم جس کے اوپر پورا ملک بیعت کر چکا ہے، اس کے خلاف حسین ابن علی نے خروج کر کے بہت بڑا خطا اور اشتباہ کی، اور آج تک اس کا خمیازہ امت بھگت رہی ہے۔ یہ ایک بڑے محدث کا نظریہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اموی دور میں جو کتابیں لکھی گئی اس کے اندر کس قدر گہری تاثیر ہے بنو امیہ اور بنو امیہ کے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی ہے، اس کے عناصر، کہ اگر ان کتابوں کو کوئی پڑھے تو وہ چار ناچار اہل بیت علیہ السلام کا مخالف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ہمارے لیے سامنے آئی کہ اختلاف کی در حقیقت بنیاد عالم اسلام میں امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت و امامت کے مسئلے کے اوپر پڑی، اور پھر یہ بڑھتی چلی گئی، جنگوں تک پہنچی۔ جنگوں کے بعد برے طریقے سے اہل بیت علیہ السلام اور ان کے پیروں اور شیعوں کو دبایا گیا، اور نوبت آج کے دور میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تک آن پہنچی۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے طور پہ بھرپور کوشش کی کہ یہ جنگیں نہ ہوں، اور جنگوں کو قابو کرنے کے لیے امام علیہ السلام نے مختلف اقدامات کیے، جن میں سے ایک اہم ہمارے پاس جو منبع ہے ان اقدامات کو جاننے کا، سیاسی امام علی علیہ السلام کے موقف کو جاننے کا، وہ مکتوبات ہیں، خطوط ہیں جو معاویہ بن ابی سفیان کو امام علی علیہ السلام نے لکھے۔ معاویہ بن ابی سفیان بھی جوابی طور پہ تمام مکتوبات کا جواب دیا، معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے بھی تمام مکتوبات کا جواب دیا گیا، لیکن امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ کی صورت میں ہم تک مکتوبات وسیع پیمانے پہ پہنچ گئے۔ ان مکتوبات کو اگر آپ توجہ سے پڑھیں تو ہمارے سامنے ایک تو اس دور میں اختلاف کی نوعیت کا بھی پتہ لگتا ہے، اور نمبر دو امام علی علیہ السلام کا سیاسی موقف بھی ہمیں اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ لہٰذا آئیں اب ہم ایک مکتوب کو شروع کرتے ہیں جو کہ امام علی علیہ السلام کے ان مکتوبات میں سب سے خوبصورت اور محاسن کے اوپر مشتمل مکتوبات میں سے ہے، کہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ وَهُوَ مِن مَحَاسِنِ الْكُتُبِ، کہ امام نے جتنے مکتوبات لکھے ہیں ان میں سب سے بہترین مکتوب ہے۔ ایک عہد نامہ ہے کہ جو مالک اشتر کو لکھا گیا، کہ وہ حکومت کو چلانے کے لیے اور معاشرہ سازی کے اعتبار سے ایک عظیم معارف کا خزانہ ہے۔ اس کو ہم اجمالی طور پہ تیزی سے گزشتہ دروس میں کاملاً پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح ایک وصیت نامہ ہے جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو تحریر کیا اور نہج البلاغہ میں ہے، کہ انسان شناسی اور معاشرہ شناسی کے عنوان سے بہترین معارف کا خوبصورت ترین مجموعہ ہے۔ انہی میں سے ایک یہ مکتوب ہے جو معاویہ بن ابی سفیان کو امام علی علیہ السلام نے لکھا، اور اس میں ہر پہلو سے معاویہ کو سمجھانے کی کوشش کی اور برے نتائج سے آگاہ کرنے کی کوشش کی، اور امام علی علیہ السلام نے حجت تمام کی کہ شام کے باغی قانونی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے خود اس سرزمین کے اوپر جو امام علی علیہ السلام کی خلافت قائم ہو چکی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سر تسلیم خم کر لیں اور امام کی اطاعت میں آ جائیں۔ لیکن باغی یا بغاوت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جب قانون کی حد سے باہر نکل کے کوئی سرکشی دکھائے، اور پھر اس سرکشی کو دبانے کا جنگ کے علاوہ پھر آخر میں مجبوری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ہم اس مکتوب کو پڑھتے ہیں۔ یہ مکتوب قدر بقیہ مکتوبات کی نسبت طولانی ہے، کوشش کریں گے کہ ہم اسے پورا ختم کر لیں، اور اس کی بعض حصوں کی آپ کی خدمت میں شرح پیش کی جائے گی، کیونکہ پورے مکتوب کی شرح کو اگر ہم کتب کے ضمن میں ملاحظہ کریں تو یہ بہت ایک طویل ہمارے پاس دروس کا سلسلہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم اس مکتوب کو آج ختم کرنا چاہیں گے تاکہ بقیہ مکتوب کو پڑھ سکیں۔ ٹوٹل 16 مکتوب ہیں، ہم تقریباً 4 سے 5 مکتوب گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ 16 کے 16 مکتوبات کو ہم صرف سیاسی نقطہ نظر سے پڑھیں گے، اور جس میں ہمارے سامنے یہ بات سامنے آ جائے کہ معاویہ بن ابی سفیان کسی بھی صورت میں خلافت کا استحقاق نہیں یہ شخصیت رکھتی تھی، کسی بھی قسم کی شخصیت خلافت کا استحقاق نہیں رکھ سکتے۔ ممکن ہے کہ آپ کسی اور کو کوئی عنوان دے کے مقابلے میں لا سکیں،
لیکن معاویہ بن ابی سفیان کی شخصیت وہ کردار کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، خصوصیات کے اعتبار سے، کسی بھی پہلو سے وہ کسی قسم کی خلافت و امامت و مسلمانوں کی سربراہی کا استحقاق و حق نہیں رکھتی تھی۔ یہ ہمارے سامنے ان مکتوبات سے آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے نسب کو بھی بیان کیا کہ نسب کے اعتبار سے بھی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ خلیفہ اول و خلیفہ دوم انہوں نے سقیفہ بنی ساعدہ میں نسب کو معیار بنا کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری، قریش میں سے ہونا، اس کو معیار بنا کے اپنے لیے خلافت کا استحقاق انہوں نے پیش کیا تھا انصار کے مقابلے میں، کیونکہ انصار کی بھی قربانیاں تھی تو ادھر مہاجرین کی بھی قربانی ہے، لیکن انصار کے پاس یہ نسبت رسول اللہ سے رشتہ داری کی موجود نہیں تھی۔ تو وہ آپ بقیہ تبصرے پڑھ چکے ہیں، لیکن معاویہ بن ابی سفیان کی طرف آپ آئیں تو وہاں پہ بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جس میں آپ اس بات کو امام نے جس طرح سے دلیل بنایا ہے، اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کسی قسم کی خلافت و امامت و رہبریت کی صلاحیت و حقداری موجود نہیں ہے۔ اس لیے معاویہ بن ابی سفیان طاقت کے زور کے اوپر یہ شخصیت آئی اور حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور جب ہاتھ میں لیا تو نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین، ان کے بچے، ان کے نواسے اور دیگر ان کے عزیز رشتہ دار، ان کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، بازاروں میں پھرایا گیا، کہ جیسا کہ محرم الحرام میں ان مصائب کا اہتمام کیا جاتا ہے اور آپ اس سے واقف ہیں۔ یہاں تک نوبت آن پہنچی۔ مکتوب نمبر 28 کو آئیں ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس مکتوب میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اما بعد فقد اتانی کتابک تذکر فیہ استفاء اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ لدینہ وتأییدہ ایاہ بمن ایدہ من اصحابہ، کہ میرے پاس تمہارا خط پہنچا ہے، یعنی ہر مکتوب معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے لکھا جاتا تھا، اور اس میں پھر جو باتیں ہوتی تھی، بعض کا تبصرہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اس میں بیان کیا کہ یہ جو اخلاقی نصیحتوں کے جو آپس میں بے ربط جوڑ تم نے جوڑ کے میری طرف بھیجا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، مفہوم اس اعتبار سے بنتا تھا، آپ سابقہ مکتوب میں اسے دیکھ چکے ہیں۔ یہاں پر بھی امام فرماتے ہیں یہ مکتوب تمہارا خط پہنچا، تم نے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کے لیے منتخب کیا، اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے نصرت کرنے والے اور تائید کرنے والے ساتھیوں کے ذریعے سے اس قوت کو مزید توانائی بخشی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید قوت اور توانائی کس کے ذریعے سے دی؟ ان کے اصحاب کے ذریعے سے دی۔ بس دو مطلب ہو گئے۔ پہلے ہی بات کیا کی امام نے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے ایک خط لکھا تھا، وہ خط ہمارے تک ظاہراً پہنچا نہیں ہے۔ ایک خط کا تو شان نزول آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ جو امام علی علیہ السلام نے لکھا تھا کہ معاویہ نے پہلے ایک خط لکھا اور اس میں مختلف باتیں کی تھیں۔ یہاں پر بھی ایک خط لکھا گیا، یہ جو خط ہے ظاہراً یہ نہیں پہنچا، اپنے طور پہ تحقیق کی گنجائش موجود ہے کہ کاملاً نہیں اس کو دیکھا جا سکا، فرصت ایسی نہیں ملی کہ معاویہ بن ابی سفیان نے جو خط لکھا ہے وہ کسی کتاب میں موجود ہے یا نہیں ہے، ممکن ہے ہو، لیکن فی الحال ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ انشاءاللہ اگر سامنے آئے تو ہم اسے پڑھیں گے، وہ جو معاویہ بن ابی سفیان نے مکتوب بھیجا۔ لیکن خود امام بیان کر رہے ہیں کہ کیا اس مکتوب میں لکھا تھا جو معاویہ نے امام علی علیہ السلام کے نام لکھا؟ اس میں کیا پہلی بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کے لیے منتخب کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اصحاب اور انصار کے ذریعے سے کی، صحیح، ان کے ساتھیوں کے ذریعے ان کو قوت اور توانائی بخشی، یعنی رسول اللہ کے انصار اور ان کے اصحاب ان کی بہترین مدد کرنے والے تھے۔ یہ دو باتیں معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے خط میں لکھی۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ زمانے نے تمہارے عجائبات پر اب تک پردے ہی ڈالے رکھے ہیں۔ فَلَقَدْ خَيَّأَ لَنَا الدَّهْرُ مِنْكَ عَجَبًا، کہ زمانے نے تمہارے عجائبات پر اب تک پردے ہی ڈالے رکھے ہیں۔ استفقت تخبرنا ببلاء اللہ عندنا،
یعنی اس سے بڑھ کر کیا تعجب کی بات ہوگی کہ تم ہی ہمیں خبر دے رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے مدد کی اور جن مصیبتوں سے اللہ نے آزمایا، تم ہمیں خبر دو گے؟ تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے کہ جب یہ سارے امور انجام پائے. کیونکہ امام علی علیہ السلام ہیں سابقون السابقون یا اولون میں سے ہیں، تو کیا امام علی علیہ السلام کو اس کی خبر نہیں ہوگی؟ تو اس لیے امام نے فرمایا کہ زمانے نے تمہارے عجائبات پر پردے، اب تک پردے ہی ڈالے رکھے یوں ظاہر ہو رہے ہیں. اب یہ عجائبات کیسے ظاہر ہو رہے ہیں؟ یہ عجائبات اس طریقے سے ظاہر ہو رہے ہیں کہ تم ہی ہمیں خبر دے رہے ہو ان احسانات کی جو خود ہم ہی پر ہوئے ہیں، یعنی وہ احسانات جو ہم ہی پر ہوئے ہیں، اور اس نعمت کی جو ہمارے رسول کے ذریعے سے ہم پر ہوئی. اس طرح تم ویسے ٹھہرے جیسے حجر کی طرف کھجوریں لاد کر لے جانے والا یا اپنے استاد کو تیر اندازی کے مقابلے کی دعوت دینے والا. یعنی تمہاری مثال کیسی ہے کہ گویا کہ ایک استاد، کیونکہ یہ جو کھجور اور اس سے مربوط مثالیں آتی ہیں وہ عموماً ہماری فہم سے باہر ہوتی ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ نخل کیسا تھا، تمر کیسا تھا، کھجور کیسی تھی، اور اس کے ہر چیز کے نام رکھے ہوتے ہیں. اب حجر کی طرح کَنَاقِلِ التَّمْرِ إِلَى حجر، حجر کی طرف کھجوریں اٹھا کے منتقل ہونے والے کی مانند. ممکن ہے یہ مثال نہیں سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے، ہم اسے فی الحال ترک کرتے ہیں اور اس کی تشریح میں نہیں جاتے کہ کتب ادب سے اٹھائیں ہم یہ مثال اور سمجھیں اور پھر اس کے اوپر بحث کریں. فی الحال اسے ابھی ہم ترک کرتے ہیں، لیکن آگے کی مثال ہمیں سمجھ آ رہی ہے. وَكِيَ وَدَاعِي مُسَدِّدِهِ إِلَى النِّصَالِ، یا تمہاری مثال ایسی ہی ہے کوئی تیر انداز اپنے استاد کو ہی تیر کے حربے سکھانے لگ جائے کہ تیر کیسے چلاتے ہیں. یعنی تم ہی ہمیں سکھاؤ گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ نے کی اور کب کی، کیا مصیبتیں ان پہ آئیں، کون سے ان کے اصحاب تھے. تو یہ تو ہمیں اس کی خبر ہے، تمہیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. یعنی جواب امام کا دیکھیں، ایک ضرب المثل سے امام نے جواب دیا، ایک مثال سے، یا آپ کہہ لیں مثال سے امام نے جواب دیا کہ تمہاری یہ باتیں ایک تو عجائبات میں سے ہیں، اور تمہارے عجائبات اب زمانے نے چھپائے رکھے تھے، اب ہمارے لیے ظاہر ہو رہے ہیں کہ وہ تعجب آور چیزیں کیا ہیں. یہ باتیں بہت تعجب آور ہے جو ہمیں کر رہے ہو. اور تمہاری مثال کیسی ہے؟ استاد ہی کو شاگرد جسے اصلاً تیر چلانے ہی نہیں آتے تھے، اور استاد نے اسے تیر چلانا سکھایا، اور جب استاد نے تیر چلانا سکھایا تو اب وہ اپنے استاد کو یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ مجھ سے تیر چلانے کے طریقے سیکھو. لہذا امام پھر آگے فرماتے ہیں تم نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اسلام میں سب سے افضل فلاں اور فلاں ہیں، کیونکہ بنو امیہ نے اس چیز کا بہت پرچار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت حضرت ابوبکر ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر ہیں، اور پھر حضرت عثمان. امام علی علیہ السلام پہ اختلاف ہے. اہل سنت کا اب تک یہی نظریہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کے اوپر بنیادی طور پہ اختلاف ہے. دلیل کی بنیاد پہ اکثر قائل ہیں اہل سنت میں، دلیل کی بنیاد پہ. وَإِلَّا اصل کیا ہے اس میں؟ اہل سنت میں اصل یہ امام علی علیہ السلام پر اختلاف ہے کہ وہ سب سے افضل ہیں، یعنی حضرت عثمان کے بعد افضل ہیں. یعنی حضرت عثمان کے بعد وہ افضلیت کے اوپر پھر دلائل لاتے ہیں، اور پھر اس بات کی شدت سے قائل ہوتے ہیں کہ حضرت عثمان کے بعد امام علی علیہ السلام سب سے افضل ہے. اور یہ ان کے ہاں کتابوں میں لکھنے کے اعتبار سے فرعی مسئلہ ہے، لیکن شیعوں کی ضد میں اعتقادی مسئلہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ اہل سنت میں اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ امامت اور خلافت اصول دین میں سے نہیں ہے، فروع دین میں سے. صرف شاہ ولی اللہ ہیں اور اسی طرح سے چند اور دیگر بعض محدثین، لیکن قلیل ہے، نادر قول ہے کہ انہوں نے اصول دین میں خلافت اور امامت کو شمار کیا. لیکن مجموعی طور پہ اہل سنت کیا سمجھتے ہیں؟ خلافت کن میں سے ہے؟ فروع دین میں سے ہے، اور فروع دین میں اختلاف ہوتا ہے. لیکن شیعہ چونکہ اصول دین میں اسے قرار دیتے ہیں، تو انہوں نے اسی ٹکراؤ کی وجہ سے اس کو اعتقادی طور پہ اتنی اہمیت دی ہے کہ اسے ایک نوع اصول دین میں وہ عملاً لے آئے ہیں. زبان سے نہیں کہتے لیکن عملاً شمار کرتے ہیں. اس خط میں آپ نے یہ بھی مطالعہ کیا کہ اسلام میں سب سے افضل فلاں اور فلاں ہیں،
یہ ممکن ہے کہ بعد میں نام سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے ہٹا دیا ہو، یا یہ جس کتاب میں نقل ہوا تھا مکتوب وہاں پہ فلاں اور فلاں لکھ دیا گیا ہو، اس کی ایک وجہ ہے۔ آپ اگر اہل سنت کتب کا بھی مطالعہ کریں تو وہاں پہ محدثین اہل سنت میں یہ بات واضح طور پہ ان کی کتابوں سے عیاں ہوتی ہے کہ اگر کسی جگہ پر بزرگ اصحاب بالخصوص حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ اور اسی طرح سے چند اور جن کے اوپر پورے اہل تسنن کے مکتب کی بنیاد ہے، اگر ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی برائی آشکار آ جاتی ہے، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جس سے بعد میں ان کی شخصیت کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے، وہاں پہ یا ان کا نام ہٹا دیا جائے یا ڈاٹ ڈال دیے جائیں، بات ہٹا دی جائے۔ اس لیے یہ دو روشیں رائج ہیں ان کی کتابوں میں، یا کیا کیا جائے، نام ہٹا دیا جائے یا بات ہٹا دی جائے، نام رکھا جائے لیکن بات ہٹا دی جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہمارے پاس صحیح مسلم کی ایک روایت ہے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت وارد ہوئی ہے، یہ شیعہ کتب میں اصلاً وارد نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم اہل سنت میں صحاح قرآن کے بعد افضل ترین کتاب ہے، بعض بخاری سے بھی افضل سمجھتے ہیں اہل سنت میں۔ تو صحیح مسلم میں یہ حدیث اس طریقے سے ہے، اوس بن حدثان سے غالباً ہے یا اس طریقے سے، انہوں نے خلیفہ ثانی سے نقل کی ہے کہ خلیفہ ثانی ایک دن اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کے نا، پیچھے گاؤ تکیہ سا جیسے ہوتا ہے، ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے، اور ان سے پھر اجازت طلب کی۔ دربان کھڑا تھا، دربان ہی نے یہ بیان کیا، غالباً اوس بن حدثان دربان ہے، اسی نے یہ نقل کیا کہ امام علی علیہ السلام اور حضرت عباس بن عبد المطلب آئے اور دونوں جھگڑ رہے تھے، اور دونوں کیوں آئے کہ ہمارا مال غنیمت سے جو حق بنتا ہے وہ دے دیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ دے دو انہیں جو حق بنتا ہے، لیکن کہا کہ حضرت عباس آپ سے ملنا چاہتے ہیں تاکہ باہمی اس لڑائی جھگڑے کو ختم کریں جو علی اور میرے درمیان ہے۔ تو انہوں نے کہا بلاؤ۔ تو جب آئے تو عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ یہ علی ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث یعنی فدق میں سے مجھے کچھ نہیں دینا چاہتے، اور سارا کا سارا خود یہ لوگ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر امام علی علیہ السلام کی طرف نعوذ باللہ یہ کلمات ادھر لکھے ہوئے ہیں، صحیح مسلم میں یہ کلمات لکھے ہیں کہ حضرت عباس نے کہا کہ یہ خائن ہے یا فاسد ہے، خائن ہے، فاسق ہے، یا اس طرح سے دو تین کلمات لکھے کہ یہ میرے اوپر اس طرح کے اعتراضات لگا رہا ہے اور یہ مجھے حق نہیں دے رہا۔ تین کلمات بولے، ان میں سے ایک ہی ابھی ذہن میں آپ رکھ لیں، خائن کا لفظ بولا گیا، یعنی اس درجے کے یہ الفاظ ہیں۔ حضرت عباس صحیح مسلم کے مطابق امیر المومنین علیہ السلام کو یہ فرما رہے ہیں۔ جواب میں حضرت عمر نے امام علی علیہ السلام کو مخاطب ہو کے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابوبکر کے دور میں یہی کلمات آپ نے ہمارے بارے میں کہے تھے، اور جب کہ میں اللہ کو شاہد قرار دے کے کہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر اس وقت حق پر تھے، آپ نے مجھ کو یہی کلمات کہے تھے جو عباس بن عبد المطلب آپ کو کہہ رہے ہیں، اور پھر یہی کلمات آپ نے میرے بارے میں بھی کہے تھے اس مسئلے میں۔ اب یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو روایت ہے، اب روایت کے وہ جو کلمات ہیں، ایک اہل سنت ہیں مصر میں ہیں یا سعودیہ میں یا کسی جگہ پہ، اس نے ٹی وی میں روایت پڑھ دی۔ میں نے تو ایک کلمہ خالی خائن بیان کیا، حدیث کے کلمات ابھی نہیں بیان کیے، ادھر تین کلمات ہیں، تینوں بہت بھاری ہیں، ادا نہیں کر سکتے ہم ان شخصیات کے بارے میں۔ بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام کی ذات بہت اجل اور اکرم اور افضل ترین ذات ہے۔ تو اس نے یہ کلمات پڑھ دیے، صحیح مسلم کی روایت پڑھی تھی، حالانکہ اسے جیل کر دی، ادھر جیل ہو گئی حکومت نے۔ اس نے اس جرم کہ یہ حدیث تم نے عوام کے سامنے پڑھی کیوں ہے، اس کے اوپر جیل میں ڈال دیا۔ اب آپ اس حدیث صحیح مسلم کی اس حدیث کے ضمن میں اہل سنت کے شارحین جو شارح ہیں صحیح مسلم کے، آپ ان شارحین کی شرح کو پڑھیں جو حدیث کی شرح کی ہے۔
اکثر بیشتر نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ مسلم کو لانی نہیں چاہیے تھی روایت، وہ لے کے کیوں آئے، اور اگر لانی ہی تھی تو سب سے بہتر تھا فلاں فلاں لکھ دیتا تاکہ تعویل کی گنجائش ہوتی، اور سب سے بہتر یہ تھا واقعے کو حذف کر کے ڈاٹ ڈال دیتا۔ پھر چند مثالیں دیں، شاید بخاری نے کہیں ذکر کیا ہو یا کسی اور محدث کی مثال دی کہ انہوں نے جب اسے ذکر کیا تو انہوں نے ڈاٹ ڈال دی آگے سے، تو اس نے کیوں نقل کر دی پوری حدیث؟ اس نظریے کی بنیاد پہ، اسی لیے اہل سنت میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے اگر کوئی حدیث آ جائے اور وہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کے شخصیت پہ اعتراض کا باعث بن رہی ہو تو آپ حدیث کا انکار کریں گے، نہ کہ ان پر اعتراض کریں گے، حدیث کو رد کریں گے آپ، کیونکہ ان کی شخصیت ہمارے لیے مسلم ہے، ان سے افضل کوئی رسول اللہ کی بات نہیں ہے خلیفہ اول اور خلیفہ دوم سے۔ اور بالفرض اگر آپ نے روایت کو نقل کرنا ہے تو پہلے رد نہیں کریں گے، پہلے کیا کریں گے؟ جم کریں گے ان کی شخصیت سے۔ کیا مطلب؟ تعویلات در تعویلات۔ لہذا وہ بھرپور محدثین کوشش کرتے ہیں ایسی تعویل کرنے کی کہ اس میں بچاؤ شخصیت کا کر دیں، اور یہ والی بات آپ آرام سے ان کی کتب سے جان سکتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم معصوم ہستیوں کے ساتھ ایک ہمارا برتاؤ ہے اور ہم ان کی کوئی ایسی بات، جیسے جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی آیت عصا آدم ربہ فغوا، تو اس میں اب آپ دیکھیں متکلمین شیعہ نے تعویل کی، وہاں پر توجیہ کی تاکہ ان کی عصمت کو محفوظ رکھا جائے۔ اسی طرح سے وہ یہاں پہ عدالت کو محفوظ رکھتے ہیں، گویا کہ عدالت ہوئی سی قریب قریب عصمت کا معنی ان کے ہاں پیدا کر لیتی ہے۔ یہاں سے آپ کو اب یہ پتہ لگا کہ یہاں پہ فلاں فلاں کیوں، کیونکہ فلاں فلاں ہے عربی میں کہ افضل الناس وزعمتا، عربی میں کلمات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، وزعمتا تم نے یہ گمان کیا، ان افضل الناس فی الاسلام میں، اسلام میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ فلان و فلان۔ یہ مکتوب میں فلان و فلان لکھا ہے، مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے فلان و فلان کے آگے بریکٹ میں لکھ دیا ابو بکر و عمر۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مکتوب اہل سنت کتب میں، کتب تاریخ میں پایا جاتا تھا، یا مصدر اور منبع در حقیقت وہاں سے انہوں نے لیا ہے، کیونکہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے مکتوبات جو جمع کیے ہیں اپنے دور کی شیعہ سنی دونوں کتب سے جمع کیے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جو تبری میں وارد ہوئے ہیں، کسی اور کتاب میں نہیں ہیں، بعض ایسے جو شیعہ کتب میں وارد ہوئے ہیں، ایک مجموعہ اس طریقے سے اکٹھے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ادھر فلان و فلان کیا لکھ دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امام نے کلمہ استعمال کیا زعم تھا، وَإِلَّا ممکن نہیں ہے کہ معاویہ نے فلاں و فلاں لکھا ہو، اس نے تو نام ہی لکھے ہوں گے، لیکن ناقل نے کیا کر دیا؟ فلان و فلان لکھ دیا۔ اور یہ والا عمل جو ہے یہ اہل سنت انجام دیتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو اردو ترجمے کیے ہوئے ہیں، اردو ترجموں میں عربی دیکھے بغیر آپ بخاری مسلم اور صحیح ستہ کا ترجمہ نہیں خرید سکتے۔ مثلا بخاری میں جس جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خلیفہ اول سے غضب کے عالم میں گئیں اور امام علی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی کہ جناب سیدہ کے جنازے میں وہ شرکت کریں، یہاں تک کہ دفنا دیا گیا، تو وہاں پہ اس بات کو وہ ترجمے میں غائب کر جاتے ہیں۔ جناب سیدہ غصے کے عالم میں رہیں، یعنی 6 مہینے زندہ رہیں اور نہیں کلام کیا، خلیفہ اول سے کلام 6 مہینے نہیں کیا، حتیٰ توفیت، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ اب اس کو وہ ترجمے میں آگے پیچھے کر جاتے ہیں، مثلا اس طرح ترجمہ کریں گے یہاں تک کہ حضرت جناب سیدہ کو موقع نہیں ملا کہ دوبارہ ملاقات کر لیتی، اس طرح سے ترجمہ کر کے وہ پھر اس کو عوام کو کرنے چاہتے ہیں کہ سوالات نہ ان کے ذہن میں ابھریں۔ اور فلان کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح مسلم کے خود جو شارحین ہیں انہوں نے یہ بات لکھی، اور اہل سنت کے آپ کی خدمت میں یہ نظریات بھی پیش کیے کہ وہ در حقیقت حضرت ابوبکر، حضرت عمر بالخصوص ان 2 شخصیات، اور تیسرا حضرت عائشہ، ان 3 شخصیات سے ایک نوع عصمت ہی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو جہاد سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے، نام لیتے ہیں عدالت کا کہ ہم عادل مانتے ہیں اور ہم ان کی عدالت کو برقرار رکھتے ہیں۔ عدالت چاہیے حدیث کے لینے میں، نہ کہ زندگی کے ہر امر میں۔
لیکن اگر آپ اہل سنت کی کتب اٹھا کے دیکھیں، وہ اپنی زندگی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی زندگی کے ہر عمل کو ایک نو سنت بنا کے اسے لے لیتے ہیں. یعنی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انہیں نہیں معلوم ہوتی اور وہاں پہ عمل فاروقی و عمل صدیقی موجود ہے، وہ اس کو کیا حجت اپنے لیے قرار دیتے ہیں اور دلیل کے طور پہ ذکر کرتے ہیں. اچھا، یہ بات ہماری یہاں پہ فلان و فلان کی حد تک تھی. یہ بات آپ کے علم میں آئی کہ کیوں ادھر فلان و فلان لکھا ہے، حقیقت پہ نام تھے حساسیت کی وجہ سے. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو نظریہ ہے ان افضل الناس فی الاسلام، اس کا یہ مطلب ہے یہ معاویہ ابن ابی سفیان اور بنو امیہ یا حضرت عثمان کے دور میں یہ بات رائج کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء و رسول علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین شخص کون ہے؟ حضرت ابوبکر و حضرت عمر. یہ بنو امیہ کا نظریہ تھا، یہ بنو امیہ نے پرموٹ کیا. اور اسی وجہ سے پھر کتابوں میں، کیونکہ اہل سنت کی کتابیں آیا بنو عباس میں لکھی گئیں یا بنو امیہ کے دور میں لکھی گئیں؟ بنو امیہ کے دور میں اکٹھی ہوئیں، کیونکہ 110 ہجری میں آخری صحابی عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول بھی ہیں اور صحابی امیر المومنین بھی ہیں، ان کی وفات ہے. تو عمر بن عبدالعزیز کے بنو امیہ میں ایک اچھے بادشاہ گزرے ہیں، قابل تعریف بادشاہ ہیں، اگرچہ اس اعتبار سے اعتراض موجود ہے کہ اپنے دور میں حجت الہی امام سجاد علیہ السلام موجود تھے، ان کی موجودگی میں کوئی بھی حکومت کسی بھی نوعیت کی، کسی بھی شخص کی قابل قبول نہیں ہے. بہرحال وہ ایک اچھے انسان تھے کہ اسلامی امور کی رعایت کرنے والے اور اہل بیت علیہ السلام کو عزت اور احترام دینے والے. اس دور میں جب گالم گلوچ کا دور تھا، لعن طعن کو ایک فضیلت سمجھتے ہوئے نعوذ باللہ لعن طعن اہل بیت علیہ السلام بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام پہ کی جاتی تھی، تو اس بدترین بدعت کو اور بدترین گمراہی اور خرافات کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ختم کیا. اس اعتبار سے مکتب تشیع ان کو یہ کریڈٹ دیتی ہے کہ انہوں نے انتہائی ایک بہترین قدم عالم اسلام میں اٹھایا اور واقعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سنت کو اس عنوان سے احیاء کیا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعظیم کو امت اسلامیہ میں واپس لائے. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں انہوں نے کہا کہ سب اصحاب کے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. صاحب 99 ہجری کے بعد کی بات ہے، تھوڑے قلیل سے اکا دکا صحابہ زندہ رہ گئے تھے، اور ڈر ہے کہ زیادہ زمانہ گزرا تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف لوگوں نے لکھ کے اپنے صندوقوں میں بند کیا ہوا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ مٹ جائے. کیونکہ حضرت عمر نے پابندی لگا دی تھی حدیث لکھنے میں. جانتے ہیں یہ واقعہ معروف واقعات میں سے اہل سنت شیعہ کتب میں آیا ہے کہ حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں حدیث پر بھی پابندی لگائی، حدیث لکھنے پہ، اور حدیث نقل کرنے پہ بھی پابندی لگائی. بہانہ کیا تھا اس میں کہ کہیں مجھے خوف اور ڈر ہے کہ قرآن کے ساتھ وہ مل نہ جائے اور قرآن محفوظ نہ ہو. جبکہ قرآن کی بلاغت اس قدر اوج کی بلاغت ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی بھی ہستی ہو اس کا کلام اس کے ساتھ خلط نہیں ہو سکتا. اور یہ دلیل نہج البلاغہ میں بھی ہے کہ نہج البلاغہ میں اوج کی بلاغت موجود ہے، لیکن جب قرآن کے سامنے اس بلاغت کو لے کے آیا جاتا ہے تو فرق نمایاں ہو جاتا ہے. قرآن واقعاً خالق کا کلام ہے. تو بہرحال وہ پابندی چونکہ لگی رہی اور جو حدیثوں کے عنوان سے کتابیں لکھی گئی تھیں حضرت عمر نے جم کر کے آگ لگا دی. اس طرح سے حدیث کتابی صورت میں تو نہیں رہی، جو چھپا سکا اس نے اپنے صندوقچوں میں چھپا لیا. حدیث نقل کرنا ممنوع قرار پا گیا، مگر یہ کہ بہت اضطراری حالت ہو اور پوچھیں تو تب وہ بیان کر سکتے ہیں. عمومی طور پہ نقل حدیث نہیں ہوا کرتی تھی. یہ پابندی پورے دور میں حضرت عمر کے قائم رہی، اور اس طرح آہستہ آہستہ عالم اسلام میں ایک نوع رواج بن گیا کہ نقل حدیث نہیں زیادہ کی جاتی تھی. یہ وہ وجہ ہے کہ حدیث کی کتابیں ہم تک ابتدائی جو صدر اسلام ہے، صدر اسلام سے ہم تک نہیں پہنچی. تو عمر بن عبدالعزیز نے یہ پابندی ہٹائی. انہوں نے پھر سرکاری طور پہ آرڈر جاری کیا اور جن جن اصحاب نے حدیثیں لکھی ہوئی تھیں ان کے اور نوشتے موجود تھے، چھپائے ہوئے تھے، انہیں لایا گیا. اور جیسے غالباً وہب بن منبہ کا ایک
صحیفہ ہے یا اس طرح سے کتابیں ہیں، اور ان کتابوں سے ایک حدیث کی کتاب بنائی گئی، اور آئندہ آنے والے دور میں پھر ایک جامع کتاب اور پہلی کتاب امام مالک کی الموطا ابن مالک لکھی گئی۔ الموطا توئیں کے اوپر شد ہے اور آخر میں حمزہ ہے، اور مالکی اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں اس کتاب کو۔ اگر آپ دیکھیں، کیونکہ مالکی زیادہ تر ہیں مراکش سائٹ پہ، الجزائر ہے، تیونس ہے، اس سائٹ پہ، تو وہاں پہ وہ جنگ جمل کو اور جنگ صفین کو صرف موطا ابن مالک کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، اسے باہر زیادہ نہیں جانا چاہتے۔ بہرحال یہ آپ نے دیکھا کہ جب بنو امیہ کے دور میں کتابیں لکھنے کا شروع ہوا تو اس دور میں ہی قواعد بھی بنائے گئے۔ مثلا قاعدہ بنایا گیا کہ جو شیعان علی ہیں، یعنی طرفدار علی، بے شک حضرت ابو بکر حضرت عمر کو مانتا ہے، کیونکہ اس دور میں شیعہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا۔ شیعہ کلمہ امام صادق علیہ السلام کے دور تک یہ والا اپنا معنی رکھتا تھا عالم اسلام میں کہ صرف اور صرف طرفدار کو شیعہ کہا جائے گا، امام حسین علیہ السلام کے شیعہ۔ لیکن امام صادق علیہ السلام کی پھر کثرت سے جو تبلیغات تھیں تو وہ پھر ایک خاص معنی دوسرا اختیار کرتا چلا گیا۔ ہمارے دور میں تو آج کے دور میں عقائدی شیعہ کا عقائدی معنی رائج ہے، اس دور میں یہ عقائدی معنی نہیں تھا، اسے آپ کہہ سکتے ہیں رجالی معنی۔ اہل سنت کے علم رجال میں شیعہ کا معنی کیا ہے کہ جو حضرت عثمان کے اوپر امام علی علیہ السلام کو ترجیح دیتا ہو، حضرت ابو بکر حضرت عمر پہ نہیں۔ مثلا جب یہ لکھا جاتا ہے ابو مخنف شیعہ تھے، ابو مخنف 157 ہجری میں وفات ہے، تو ادھر شیعہ سے کیا مراد ہے؟ اہل سنت شیعہ۔ اگر آپ نئی تعبیر آج استعمال کرنا چاہیں کیا کہیں گے؟ یہ کون سے شیعہ ہیں؟ اہل سنت شیعہ۔ امامی نہیں تھے کہ امامت کے قائل ہوں، حضرت ابو بکر حضرت عمر کو خلیفہ مانتے تھے، لیکن حضرت عثمان اور بنو امیہ کے مقابلے میں کس کے طرفدار تھے؟ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے۔ یہاں سے آپ کے لیے یہ بات سامنے آئی کہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے کہ اس نے عالم اسلام میں شدت سے یہ بنیاد ڈالی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت حضرت ابو بکر ہیں، اور پھر حضرت عمر ہیں، اور حضرت عمر کے طور طریقوں کو رواج بھی انہوں نے دیا۔ اس لیے امام علی علیہ السلام اپنے دور میں، اپنے دور خلافت میں حضرت عمر کے بہت سارے ایسے امور جو ان کی نگاہ میں تنقید تھی، تنقیدی امور تھے، معترض تھے امام علی علیہ السلام کی یہ عالم اسلام کا حصہ نہیں ہے، جیسے تراویح کا ہونا ہے، اسی طرح سے حج کے بعض امور ہیں، یا دیگر اور چند چیزیں ہیں، متاع کی بحث ہے، چند امور ہیں، امام علی علیہ السلام نے ان کو واپس نہیں لائے، کیونکہ لوگ بفر جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے اور وا عمرہ کا نعرہ لگاتے تھے۔ تو یہ ایک وجہ، اس لیے انہوں نے کہا کہ وَزَعَمْتَ، تم نے یہ گمان کیا اسلام میں افضل ترین فلان و فلان، یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہے۔ وَذَكَرْتَ أَمْرًا إِن تَمَّ اعْتَزَلَكَ كُلُّهُ، اور تم نے ایسی بات کہی ہے اگر صحیح ہو تو تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایسی باتیں تم نے لکھی ہیں خط میں جو مجھے بھیجا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو تو تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور غلط ہو تو اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر وہ غلط ہو تو کیونکہ تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، صحیح ہو تو تب بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں، اور اگر غلط ہو تو تب بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور بھلا کہاں تم اور کہاں یہ بحث کہ کون افضل ہے اور کون غیر افضل؟ کہا کہ تمہاری شخصیت کہاں اور افضل والی باتیں کہاں، کہ تم یہ کیسے باتیں کر سکتے ہو؟ اور پھر یہ یعنی وما انت والفاضل والمفضول، کہاں یہ کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے، والسائس والمسوس، کون حاکم ہے اور کون رعایا، تمہارا اس سے کیا لینا دینا؟ یعنی تمہارا ان بحثوں سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، کیونکہ طلقاء میں سے ہو، فتح مکہ میں کے موقع پہ تم مسلمان ہوئے ہو، گردن کے اوپر تمہاری جب تلوار پہنچی تو تب تم اسلام لے کے آئے، تو اب تم مسلمانوں کو بتاؤ گے کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے، تم بتاؤ گے مسلمانوں کا حاکم کون ہو، رعایا کون ہو، کیسے تم بتا سکتے ہو؟ اس لیے آگے امام فرماتے ہیں کہ بھلا آزاد کردہ لوگ
اور ان کے بیٹوں کو یہ کہاں سے حق ہو سکتا ہے کہ وہ مہاجرین اولین کے درمیان امتیاز کرنے، ان کے درجے ٹھہرانے اور ان کے طبقے پہچنوانے بیٹھ جائیں۔ یعنی وہی طلقاء کی وَمَا لِلطُّلَقَاءِ وَأَبْنَاءِ الطُّلَقَاء، طلاق یا طلقاء، طلاق بھی کلمہ جو فقہ میں استعمال ہے تو اسی سے آزاد کر دینا۔ تم لوگ قیدی بنا لیے گئے تھے، تلواریں تمہاری گردنوں پہ پہنچ گئی، مطالبہ کیا گیا کہ یہ دن جو ہے یہ رحمت الہی کا دن ہے کیونکہ مکہ فتح ہو گیا۔ آج کے دن جو ان شخص بھی کلمہ پڑھ لے گا امان پا جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ رحمت للعالمین ہے یہ رحمت کا اعلان کر دیا۔ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اگر کہتے نہ تو اسی ٹائم تلوار نے حرکت کرنی تھی، گردنیں ایک طرف اتر کے گر جاتی۔ لہذا ان لوگوں کو رہا کرنے کی یہ شرط رکھ دی گئی۔ انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد یعنی شہادتین پڑھا اور اقرار کیا بنیادی اعتقادات کا، اور اس بنیاد پہ ان کو گرفتار لوگوں کو آزاد کر دیا گیا۔ جب ان گرفتار لوگوں کو آزاد کیا گیا ان کا نام پڑ گیا طلقاء۔ طلاق بھی یہی ہوتی ہے نا کہ مرد خاتون کو آزاد کر دیتا ہے، اس لیے طلاق کہتے ہیں طلقاء۔ تو ادھر امام فرماتے ہیں وَمَا لِلطُّلَقَاء، طلقاء کے لیے وَأَبْنَاءِ الطُّلَقَاء کہ تم ابو سفیان کے بیٹے ہو۔ ابو سفیان بھی طلقاء میں سے تھا، ابنا یعنی بیٹے۔ طلقاء اور فرزندان طلقاء کا ان چیزوں سے کیا لینا دینا؟ وَالتَّمْيِيزَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ، تم لوگ ہم میں بتاؤ گے مہاجرین اولین و ترتیب درجاتہم، اور ان کے درجات کیا ہیں، وتعریف طبقاتہم، اور ان کے کیا کیا طبقے بنتے ہیں، طبقے کو متعین تم آ کے کرو گے، کس کی کیا شان و منزلت ہے، کس کو کیا فضیلت پہنچتی ہے، تم لوگوں کا کیا لینا دینا۔ یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے اپنی ایک ریاست میں جو ایک عرصے سے آپ سے لڑائی جھگڑے کر رہے تھے، جنگیں کر رہے تھے، ایک جنگ نہیں 60 کے قریب جنگیں لڑیں، وہ جب پکڑے جاتے ہیں تو اب جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں وہ آہستہ آہستہ ملک پہ قابض ہو جاتے ہیں اور ملک ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور ملک ہاتھ میں آ جانے کے بعد یہ جو افراد تھے جنہوں نے 60 کے قریب جنگیں لڑیں، یعنی 50 یا 60 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کچھ جنگیں ہیں، اور ان سب میں وابستہ طور پہ یا انڈائریکٹ بالواسطہ مشرکین شریک ہوتے تھے، مشرکین مکہ شریک ہوتے تھے، اور یہ سردار مشرکین مکہ کا کون تھا؟ ابو سفیان تھا۔ تو یہ لوگ اب جب پکڑے گئے ہیں، گرفتار ہو کے آئے ہیں، سزا ان کی کیا تھی؟ موت۔ انہیں جب موت کی سزا دینے لگے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے شہادتین پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب داخل ہوئے، انہیں چھوڑ دیا گیا، رحم کہا کہ چھوڑا گیا، مہربانی کر کے چھوڑا گیا۔ ان کو زیادہ سے زیادہ کس کی اجازت ملنی چاہیے تھی یا ملتی، اور جو حق تھا وہ اتنا ہی تھا کہ عالم اسلام کے کسی کونے خدرے میں چلے جائیں، کسی علاقے میں چلے جائیں، اپنے گھر میں خاموشی کے ساتھ زندگی بسر کریں، بس اتنا حق تھا انہیں، اس سے زیادہ حق حاصل نہیں تھا۔ معاشرے میں ایک عام بندے کی طرح خاموشی سے زندگی بسر کریں۔ تو یہ کر بھی اسی طرح سے رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے جو جنگوں کا سلسلہ ان کے دور میں شروع ہوا، پھر حضرت عمر کا دور آیا، تو حضرت عمر نے در حقیقت ابو سفیان کی اولاد کو شام کی سرزمین کے اوپر قوت دی اور بے لاگ قوت دی۔ پورے عالم اسلام میں حضرت عمر نے کسی ایک خطے میں بھی کسی کی اتنی وسیع و عریض اقتدار اور طاقت کو بحال نہیں رکھا، تبدیل کر دیتے تھے، نہیں اسے اتنا قوی کسی سرزمین کے کونے خدرے میں ہونے دیتے تھے، سوائے یزید بن ابی سفیان، اور اس کی وفات کے بعد معاویہ کے بڑے بھائی کا نام یزید تھا، اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے بھائی کے نام پہ رکھا، اور اس کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان کو طویل مدت حکومت دے دی۔ حضرت عمر نے اپنے پورے دور حکومت میں نہیں ہٹایا معاویہ ابن ابی سفیان کو، اور تب سے شاہانہ زندگی تھی، ایسا نہیں ہے بعد میں شاہانہ زندگی ہوئی۔ پھر حضرت عثمان آئے، وہ جو 12 سال 13 سال ہے حضرت عثمان کی، اس میں بھی معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھ میں یہ زمین کا خطہ رہا۔ اہل سنت اگر آپ کتابیں غور سے پڑھیں،
کیونکہ اس ضمن میں بہت ساری احادیث ابھی نہیں پیش کی جا سکتی، انشاءاللہ آگے ہم اشارتاً پڑھیں گے، کیونکہ بیجا طور پہ فرقہ واریت کی مباحث نظر ہو جاتے ہیں، اور فرقہ واریت کی آگ سیاسی پہلو سے تجزیہ تحلیل کے قابل پھر مباحث کو نہیں رہنے دیتی۔ وإلا اگر آپ اہل سنت کتب پڑھیں تو آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ اہل سنت خود معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف زیادہ مائل نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ مضبوط طور پہ شیعوں کے مقابلے میں چاہنا شروع کیا ہے، خود زیادہ مائل نہیں ہے، کہتے ہیں ملوکیت تھی، واضح کہتے ہیں بادشاہت تھی، واضح طور پہ کہتے ہیں کہ خطا یہ کی، فلاں بھی غلط کیا، فلاں بھی غلط کیا، اگرچہ بنو امیہ کے پیرو ناسبی باز ہیں لیکن قلیل ہیں، اکثریت جو ہے وہ معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف مائل نہیں ہے، یہاں تک کہ بہت سارے علماء اہل سنت قائل ہیں کہ اصلاً تعریف ہی نہ کی جائے خاص۔ لیکن جب شیعہ سنی مناظرہ کھڑا ہوتا ہے یا شیعوں کی طرف سے جب ایک تبرہ کی صورتحال قائم ہوتی ہے تو وہاں پہ معاویہ ابن ابی سفیان کا مضبوطی سے دفاع کرتے ہیں، اور کس عنوان سے دفاع کرتے ہیں؟ صحابی کے۔ آپ کہیں گے صحابی کے دفاع میں اس قدر شدت دکھانی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کردار ظاہری طور پہ بہت اسلام کے عین مطابق ہوتا ہے، جیسے کہ خلیفہ اول و خلیفہ دوم، ان کا ظاہری جو کردار تھا معاشرے کے اندر وہ بہت مذہبی تھا، انتہائی مذہبی کردار کے مالک تھے، لیکن معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ اہل سنت کی اگر آپ کتب کا دقت سے مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آئے گی، در حقیقت جب وہ معاویہ ابن ابی سفیان کے اوپر بچاؤ معاویہ کا کر رہے ہوں تو اصل میں معاویہ کا نہیں کر رہے، کس کا بچاؤ کر رہے ہیں؟ حقیقت میں خلیفہ دوم کا بچاؤ کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر معاویہ ابن ابی سفیان کی شخصیت کے اوپر ہم نے خاموشی اختیار کی یا اعتراضات کو قبول کیا اور توجیہ نہ کی، کیونکہ توجیہ کرتے ہیں، مثلا یہ توجیہ ہے کہ وہ مجتہد تھا اور مجتہد اگر خطا بھی کرے تو ایک اجر ہے، کہاں سے مجتہد نص کے مقابلے میں تو اجتہاد نہیں ہوتا نا۔ اس لیے سید شرف الدین موسوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی النص والاجتہاد، انہوں نے وہ نصوص لائیں جو شیعہ سنی دونوں کتب میں، نص کہتے ہیں کہ اصلاً امکان ہی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حکم ہو، سب کو پتہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی آگے اجتہاد کر لے، اجتہاد کا تو کہاں دروازہ کھلتا ہے جہاں پہ نص نہیں ہے۔ نص کے مقابلے میں کہ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم تواتر کے ساتھ شیعہ سنی اس پوری امت کے سامنے موجود ہے، مثلا یہ اے عمار تجھ کو قتل کرے گی یہ فئہ باغیہ، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، سب کو پتہ ہے، حتیٰ کہ اہل شام کو یہ بات پتہ تھی۔ اب جب قتل کر دیا اہل شام نے کہ جو خوارج کے افراد تھے، 3-4 افراد نے نام لیا، ابو غادیہ غالباً ایک نام ہے، ابو غادیہ نے پھر کہا کہ میں نے کیا، اور صحابی کا درجہ اہل سنت اسے دیتے ہیں۔ تو کیا معاویہ ابن ابی سفیان نے تعویل کی؟ قتل تو اس نے کیا ہے کہ جو لے کے میدان میں آیا، ہم نے تھوڑی قتل کیا عمار کو، یہ تعویل ہے نص کے مقابلے میں یا نہیں؟ تو اہل سنت یہاں پہ مضبوط طریقے سے معاویہ ابن ابی سفیان کا دفاع کرتے ہیں اور توجیہ تر توجیہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر معاویہ ابن ابی سفیان کی صحابی ہونے کے عنوان سے توجیہ نہ کی اور یہاں پر اگر گزرنے کا موقع کسی کو دے دیا تو پھر بات فقط خلیفہ دوم تک نہیں، ان تمام صحابہ کے اوپر آئے گی کہ جو صحابہ جنگ صفین میں معاویہ ابن ابی سفیان کے لشکر میں شامل تھے، کیونکہ انہوں نے عدالت کی بیس کے اوپر حدیثیں لی ہیں نا اہل سنت نے۔ عدالت کا مطلب انہوں نے کیا رکھا ہے کہ جو حدیث کے کم سے کم بولنے میں اور اپنی عام زندگی میں گناہ انجام نہیں دیتا، لوگوں کے سامنے ظاہری گناہ انجام نہیں دیتا۔ صحابہ کے بارے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ گناہ انجام نہیں دیتے، گناہ کبیرہ صغیرہ، ہاں کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، عادل ہیں، حدیث کے بیان میں عادل ہیں۔ تو یہاں پہ جو اگر بات ثابت ہو جائے کہ باغی تھے تو باغیوں کا جو پورا لشکر ہے یہ بغاوت کوئی چھوٹا جرم ہے، مسلمانوں کی جان مال عزت کا مسئلہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کون سے جرائم ہوں گے؟
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جنگ صفین میں معاویہ ابن ابی سفیان کے لشکر میں عمرو ابن عاص موجود ہے. عمرو ابن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ سے بہت حدیثیں ہیں، بہت پرہیزگار تھا عبداللہ ابن عمرو بن عاص. عمرو عاص کا جو بیٹا عبداللہ تھا اس نے منع بھی کیا تھا، باپ کو منع بھی کیا تھا. بعض کتابوں میں وارد ہوا ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے بارے میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ اس نے کھانا پینا جو ہے نا چھوڑ دیا، روزے کے عالم میں رہتا تھا اور ہر ٹائم نمازیں پڑھتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئیں اور بتایا کہ یہ صورتحال ہے. عبداللہ گئی کہ یہ اس نے عجیب کام کیا ہے کہ نہ اپنی زوجہ کے قریب جاتا ہے، نہ بچوں کے حقوق پورے کرتا ہے اور ہر ٹائم روزے سے رہتا ہے. تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دن سے اوپر تم روزہ نہ رکھو اور اپنے باپ کی اطاعت کرو. اگرچہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں لیکن یہ اہل سنت کتب میں آئی ہیں، لیکن ان حدیثوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ عمرو بن عاص کے بیٹا اپنے دور کے آپ یہ کہہ لیں کہ وہ رفع میں سے تھا، گویا کہ بہت اونچی ہوئی شخصیت، عبادت، زہد اور تقوی میں تھا. معاویہ ابن ابی سفیان کے لشکر میں کئی ایسے افراد تھے جو اپنے دور کے چوٹی کے عابد، زاہد اور متقی پرہیزگار تھے، لیکن معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف تھے. اور وہاں پہ بھی یہی والی بات معاویہ ابن ابی سفیان کو کہی عبداللہ بن عمرو بن عاص نے جب عمار شہید ہو گئے کہ رسول اللہ نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا. تو سخت جملے معاویہ ابن ابی سفیان نے کہے اور کہا کہ تم اپنے پیشاب میں جا کے پھس لو. ایک محاورہ ہے. عمرو بن عاص کے بارے میں بھی یہ تاریخ میں وارد ہوا یہ کہا، اور بعض جگہوں پہ آیا کہ عبداللہ ابن عمرو بن عاص کے بارے میں کہا. یعنی ایک قسم کے اس کو انتہائی سخت الفاظ میں سرزنش کی کہ یہ الفاظ نہ کو پورا لشکر ہمارے خلاف ہو جائے گا جو یہ لڑ رہا ہے، کیونکہ بے بصیرتی سے فائدہ اٹھایا. کہا کہ اصل میں اس نے قتل کیا ہے کہ جو میدان میں لایا ہے. تو یہاں پہ امام علی علیہ السلام کو معروف جملہ ہے کہ جو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ پھر تو حمزہ کو بھی رسول اللہ نے شہید کیا تھا، وہ احد کے میدان میں لے کے آئے تھے. تو خیر آپ نے اس جگہ پہ یہ بات معلوم کی کہ بتانا یہ مقصود تھا کہ ان لوگوں کا حق زیادہ سے زیادہ کیا تھا، ایک عام شہری ریاست کے ایک عام شہری کے طور پہ زندگی بسر کریں عام لوگوں کی مانند. کسی قسم کا یہ حق رکھ ہی نہیں سکتے تھے. مسلمانوں کے خلاف ساری عمر ان کی تلواریں چلی ہیں، کیسے یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ لہذا امام نے پھر آگے فرماتے ہیں کتنا نامناسب ہے جوئے کے تیروں میں نقلی تیر آواز دینے لگے اور کسی معاملے میں وہ فیصلہ کرنے بیٹھے جس کے خود خلاف ہو. مثلا تیر جوئے میں تو بازی ہار جاتے ہیں نا، تو تیروں کی قسمیں ہوتی تھیں. اب اس کو ہمیں ڈیٹیل سے پڑھنا پڑے گا کہ اس دور میں جب جوئے میں یہ تیروں کے ساتھ کون سی جوئے کی بازی کھیلی جاتی تھی، اور اس میں بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ نقلی تیر ڈال دیتے تھے. وہ نقلی تیر اس طاقت سے ممکن ہے نہ چلے اور وہ ہدف تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ایک خاص وزن اور ایک خاص انداز سے تیر بنایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ تمہاری باتیں ایسی ہی ہیں کہ گویا کہ جوئے کے تیروں میں نقلی تیر ڈال دیے گئے ہیں، یا کسی کے سامنے ہم فیصلہ کرنے لگیں اور جس سے ہمارا جھگڑا ہے وہی فیصلہ کرنے والا ہو. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ جس سے ہمارا جھگڑا، یعنی تم ہم سے ہمارے بارے میں فیصلہ کرو گے، افضل کون ہے، غیر افضل کون ہے، طبقات کیا ہمارے بنتے ہیں اور کون کس درجے کا مالک ہے، یہ تم فیصلہ کرو گے، جبکہ تمہیں یہ اس قسم کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. پھر آگے امام فرماتے ہیں بہرحال اس میں فیصلہ ہونا ہے اے شخص تو اپنے پیروں کے لنگ کو دیکھتے ہوئے اپنی حد پر ٹھہرتا کیوں نہیں ہے. پیروں کے لنگ کہہ لیں، یعنی جسے کہتے ہیں نا چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. صحیح ہے، چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. آج کل تو چادریں لے کے نہیں سونے کا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں ہر جگہ کے اپنے انداز ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا نا ایک بندے کے پاس ایک ہی چادر ہے تو اب وہ پاؤں پھیلاتا ہے تو اس سے باہر آ جاتے ہیں. یہ محاورہ اردو میں رائج ہے کہ تمہاری جتنی ظرفیت ہے اس کے دائرے میں رہ کے بات کرو.
تمہارے جتنی مالی قوت ہے اسی کے دائرے میں رہ کے اخراجات کرو. چادر دے کے پاؤں پھیلاؤ نا. تم نے سینہ بھی ڈھانپنا ہے اور پاؤں بھی پھیلانے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فل پاؤں بھی پھیلاؤ اور پھر کہو کہ مجھے سردی بھی لگ رہی ہے. تمہیں اتنی مقدار میں اپنے آپ کو سمیٹنا ہوگا کہ چادر میں تم سارے سما جاؤ. تو تمہاری اگر چادر لمبی ہے تو کھلے ڈلے سو، چادر چھوٹی ہے تو پھر سمٹ کے سو. تو چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، ہم ادھر ایک یہ ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی تم اپنے پیروں کے لنگ کو دیکھتے ہوئے اپنی حد پہ کیوں نہیں ٹھہرتے، یعنی اپنی ہی حد کے اندر رہ کے ساری باتیں کرو اور اپنی ہی حد کے اندر رہ کے زندگی بسر کرو. تمہارا کیا تعلق ہے حکومت سے، تمہارا کیا تعلق ہے حاکمیت سے؟ کیونکہ اصلاً تعلق تمہارا بنتا ہی نہیں ہے. پھر آگے فرماتے ہیں اور اپنی کوتاہ دستی کو سمجھتے کیوں نہیں، نیچے ہٹ کر رکنا وہیں جہاں قضاء و قدر کا فیصلہ تجھے پیچھے ہٹا چکا ہے. یعنی تم اپنے قد کے تو مالک ہو نہیں، جتنی سطح کے تم مالک ہو، اور جو آزاد کرنے کے بعد تم لوگوں کو تمہارا مقام بنتا تھا، تم آخر اس سے کیوں باہر آتے ہو؟ اس مقام میں کیوں نہیں رہتے؟ تم ایک عام شہری سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، نہ کسی منصب کے اہل ہو، نہ حکومتی کسی ادارے میں آنے کے اہل ہو، نہ کسی اور چیز کے. تم طلقاء میں سے ہو کہ تم لوگوں کو رہا کیا گیا ہے کہ زندگی کے دن مزید اور جو جینا چاہتے ہو وہ جی لو. پھر آگے فرماتے ہیں آخر تجھے کس مغلوب کی شکست سے اور کسی فاتح کی کامرانی سے سروکار ہی کیا ہے؟ مغلوب یعنی کوئی آ کے غالب آ گیا، یعنی تمہارا اس سے کیا تعلق ہے کہ عالم اسلام میں فلاں غالب آ گیا تھا اور فلاں شکست کا، مغلوب یعنی شکست کا آ گیا، کسی کی شکست سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اور کوئی فتح یاب ہوا تھا اس کا تم سے کیا تعلق بنتا ہے؟ کیونکہ تم لوگ تو اس کے اوپر شکر ادا کرو کہ تم لوگوں کو قتل نہیں کیا گیا اور آزاد کر کے چھوڑ دیا گیا تھا، بس اسی کے اوپر شکر ادا کرو. پھر آگے فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام اس مکتوب میں تمہیں محسوس ہونا چاہیے کہ تم حیرت و سرگشتگی میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہو. تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ جو تم باتیں کر رہے ہو تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے. حیرت و سرگردگی میں سارے کام کر رہے، یعنی یقین کی اساس پہ نہیں کر رہے. اللہ پر یقین، رسول کے اوپر یقین، قیامت کا یقین نہیں، ان اساس کے اوپر نہیں ہے. اور راہ سے منحرف ہو، سیدھی راہ سے تم کیا ہو؟ منحرف ہو. آخر تم نہیں دیکھتے، اور یہ میں جو کہتا ہوں تمہیں کوئی اطلاع دینا مناسب ہے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ تمہیں یہ ساری چیزیں حقیقت یہ کہ نظر آ رہا ہے. اور جو میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس کی اطلاع تمہیں پہنچانا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ تمہیں اپنی حیثیت پتہ ہے. یعنی یہ والی باتیں میں تمہیں جو بتا رہا ہوں در حقیقت اس کی اطلاع دینا تمہیں ضروری نہیں ہے، اور تمہیں فقط اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ شکر ادا کرو کہ تمہاری جان بچ گئی تھی، بس اسی کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو. مہاجرین و انصار کا ایک گروہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اور سب کے لیے فضیلت کا ایک درجہ ہے کہ یہ جو جنگیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ مہاجرین اور انصار نے بھی جنگیں لڑی، اور ان جنگوں میں جو شہید ہوئے ہر ایک کا ایک اپنا جداگانہ درجہ ہے، سارے یکساں نہیں ہیں. ابھی تو ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں نا کہ سارے ہی یکساں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں کیا سارے یکساں ہیں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. خصوصاً اہل سنت جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، اگرچہ انہوں نے صحابہ کے کئی طبقات بنائے ہیں، 12 بعض نے 12 بنائے ہیں، بعض نے 12 سے اوپر، 12 سے نیچے بعض نے بنائے ہیں، 6-7 تو آرام سے بن جاتے ہیں. اولون ہیں یا سابقون ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، جنگوں میں حصہ لینے والے ہیں، کبار ہیں، صغار صحابہ ہیں، مختلف اس طرح سے کیٹیگریز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. امام یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ اصل میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان نے فضیلت کی اور درجات کی بحث کی، اور عالم اسلام میں حاکمیت کے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصور سیاست مسلمانوں کو دیا ہے اس میں حاکم کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ یہ مسلمانوں میں علم کے اعتبار سے، مدیریت کے اعتبار سے، قضاوت کے اعتبار سے سب سے افضل ہونا چاہیے. اس لیے مکتب تشیع کے نظریات کا حصہ بھی ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے افضل ہونا چاہیے.
تو یہاں معاویہ ابن ابی سفیان نے یہ بحث چھیڑی کہ علی آپ افضل نہیں ہیں، اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملانا شروع کر دیں، آپ اور میں ہیں ایک دوسرے سے لڑیں، ہم دونوں ہی نیچے کے ہیں۔ یہ وہ اصل میں بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دونوں مقابلے کے ہیں، لہٰذا ہمارا آپس میں شدید ٹکراؤ ہوگا، یہ نہ سمجھو کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا، کیونکہ تم میرے نعوذ باللہ مقابلے کے ہو۔ جو افضل تھے وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ افضل لوگ تھے۔ تو امام علیہ السلام نے پھر اس جگہ پہ سخت جواب دیا کہ کہاں کے خواب دیکھ رہے ہو، میرا اور تمہارا کیا مقابلہ آپس میں بنتا ہے؟ اصلاً یہ کمپیریزن اور مقایسہ ہی باطل ہے کہ جو میں اور تم آپس میں کریں۔ لہٰذا امام یہاں پہ فرماتے ہیں کہ پھر مہاجرین اور انصار نے، اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بہترین جواب بھی ہے اس بحث میں کہ صحابہ کرام دیگر بھی تو ہیں اگر علی ہیں، کیونکہ اہل سنت یہ بہت مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ یہ فقط علی کو ہی دیکھتے ہو، کیا بقیہ صحابہ نہیں تھے؟ اور صرف 4 کے نام لے آتے، سلمان، ابو ذر، عمار، مقداد، اس کے علاوہ کوئی صحابی نہیں ہے۔ تو اصل مسئلہ کچھ اور ہے، ہم صحابہ کے مرحلے سے اوپر سمجھتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کو، وہ امام علی علیہ السلام کو نفس رسول ہم سمجھتے ہیں، ہم انہیں آیت تطہیر کا مصداق سمجھتے ہیں، ہم رازدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اخ رسول اللہ کا بھائی اور ان کے بعد اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، خلیفۃ الرسول اللہ سمجھتے ہیں، لہذا نہیں کمپیریزن ہو سکتا۔ لیکن ادھر امام علی علیہ السلام نے ایک اور بات بھی کی کہ اگر تم مہاجرین اور انصار کا نام لیتے ہو، کیونکہ یہ جو کلمہ صحابہ ہے اس کو بھی بنو امیہ کے دور میں زیادہ ترویج دیا گیا، وإلا صحابہ کے عنوان سے اتنی حدیثیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ یہ جو اہل سنت کتب میں حدیثیں اکثر بیشتر آئی ہیں، آپ تحقیق کریں، ایک دفعہ لسٹ بنائیں صحابہ کی مدح و ستائش میں کنہوں نے حدیثیں پیش کی ہیں، لکھیں صحابہ کے نام، ان صحابہ سے کس تابعی نے لیا ہے، کیونکہ تابعی کے علاوہ تو صحابی سے حدیث نہیں لے سکتے، تابعی کی لسٹ بنائے جو انہوں نے لی ہے، تابعی کی لسٹ بنائے جو لی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ تینوں طبقات جو ہیں وہ اکثر بیشتر بنو امیہ کے حامیوں کے ہیں، نہ امام علی علیہ السلام کے حامیوں کے، اکثر بیشتر کس کے حامی ہیں؟ بنو امیہ کے، اور امام علی علیہ السلام سے ٹکراؤ رکھتے ہیں ایک قسم کا، ان کے لیے نہ حرکت کرنا چاہتے ہیں اور نہ ان کے قائل ہیں۔ اس لیے اب آئیں دیکھیں، اس لیے مہاجرین اور انصار کلمہ استعمال ہوتا تھا، زیادہ استعمال کیا ہوتا تھا؟ مہاجرین اور انصار۔ بنو امیہ نے پھر کلمہ صحابہ اور عدالت صحابہ اور پھر صحابہ کا ایک عنوان دینا اور اسے رائج کر دیا، کیونکہ اس عنوان میں بہت سارے پھر یہ امور چھپ جاتے ہیں اگر صحابہ کا عنوان نہ قائم کیا جاتا، اور عدالت صحابہ کا معیار انہیں یعنی جرح و تعدیل سے مبرہ اور علم رجال کے قواعد سے مبرہ نہ قرار دیا جاتا، تو آپ بتائیں کہ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اہم واقعات ہوئے ان میں واضح تقسیم ہو جاتی یا نہ ہو جاتی؟ لہذا صحابہ کا عنوان انہوں نے جعل کیا۔ یہاں پہ انہوں نے بیان کیا کہ مہاجرین اور انصار، یہ لفظ زیادہ چلتا تھا امام علی علیہ السلام کے دور میں، اور ان سے پہلے بھی کیا لفظ چلتا تھا؟ مہاجرین، اور مثلا اہل بدر آئیں گے، یہ اہل احد ہیں، واقعات کی مناسبت سے جو ہے وہ شخصیت کو پہچانا جاتا تھا، یہ بدری صحابہ ہیں۔ بدری صحابہ کی الگ شان تھی، ہر دور میں بدری صحابہ کو شیعہ سنی دونوں میں اہمیت دی گئی ہے بدری صحابہ کو، بے شرطے کہ وہ امام علی علیہ السلام کے حمایتی رہیں اس ضابطے کے ساتھ۔ امام نے فرمایا مہاجرین اور انصار کا گروہ جو ہے اللہ کی راہ میں شہید ہوا، لیکن سب کی فضیلت کا ایک درجہ ہے، سب برابر نہیں ہے۔ پھر آگے بتاتے ہیں مگر جب، کہتے ہیں کتنے ہی مہاجرین اور انصار نے قربانیاں دی ہیں یا نہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ جب ہم میں سے کوئی شہید ہوا تو اسے سید الشہداء کہا گیا۔ کسی کو سید الشہداء کہا گیا جناب حمزہ کے علاوہ یا امام حسین علیہ السلام کے علاوہ؟ نہیں کہا گیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انہیں یہ خصوصیت بخشی جناب حمزہ کو، اور ان کی نماز جنازہ میں 70 تکبیریں کہیں۔ اہل سنت 4 کے قائل ہیں، شیعہ 5 تکبیروں کے قائل ہیں، لیکن جناب حمزہ کے جنازے میں کتنی پڑھی رسول اللہ نے؟ 70 تکبیریں پڑھی۔ تو جناب حمزہ کے جب جنازہ پہنچا گھر تو بڑی بری حالت تھی، پورا یہ سینہ چیر دیا تھا، نکال لیے تھے کلیجی بھی اور دل بھی، اور پھر اسے چبایا تھا اور ٹکڑے کرنے کی کوشش کی تھی اور اسی طرح پھینک دیا تھا۔
تو بڑی ایک سخت ایک حالت تھی۔ تو رسول اللہ جب پہنچے تو کہا کہ کوئی رونے والا نہیں ہے حمزہ پہ۔ پھر خواتین کو حکم دیا کہ آہو فغاں برپا کرو، یعنی ماتم یعنی غم کا ماحول حمزہ کے لیے برپا کیا جائے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے بہت لوگوں کے ہاتھ خدا کی راہ میں کاٹے گئے، کٹے یا نہیں، بہت مہاجرین اور انصار کے کٹے ہیں، اور ہر ایک کے لیے ایک حد تک فضیلت ہے، جس نے بھی قربانی دی ہے اس کی فضیلت ہے۔ حضرت ہم طلحہ ابن ابی عبید اللہ کو پڑھ چکے ہیں، رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے ہاتھ شل ہو گیا تھا طلحہ کا، تو ہم اس اعتبار سے قائل ہیں کہ وہ اجر اور ثواب کے مستحق ہیں اس مورد میں۔ لیکن جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ کیا اور جنگ جمل کو برپا کیا اور مخالف اور بیعت شکنی کی، ہم کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں جو شیعہ سنی کتب میں بیعت شکن کے حوالے سے مواد دینی آیا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر جاری ہوگا، کیونکہ بے حیث المسلمان سب ان قوانین الہیہ کے تابع یکساں طور پر ہیں۔ لہذا ادھر امام فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے ایک حد تک فضیلت ہے، مگر جب ہمارے آدمی کے لیے یہی ہوا، یعنی ہمارے خاندان سے تعلق رکھنے والے کے بازو کاٹے گئے، جو اوروں کے ساتھ ہو چکا تھا کہ اوروں کے بھی بازو کٹے تھے، تو اسے الطیار فی الجنہ، جنت میں اڑنے والا پرواز کرنے والا قرار دیا، یا ذو الجناحین کہ جس کے دو پر ہیں، دو پروں والا کہا گیا۔ جناب جعفر طیار، طیار تو لقب پڑ گیا نا ان کا۔ ابھی ہم سارے کس سے پہچانتے ہیں؟ طیار تو بنی ہاشم میں کوئی بھی نہیں تھا، طیار پرواز کرنے والا۔ ان کے بازو جب کاٹ دیے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جناب جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو یہ لقب دیا، اور بڑی عظیم شخصیت تھی جعفر طیار۔ واقعاً کسی وقت ان کو تفصیل سے شخصیت کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ انہی کے بچوں نے اور عقیل کے بچوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار انہی کے بیٹے عبداللہ تھے۔ اسی طرح جناب ام کلثوم کی شادی عون سے ہوئی ان کے بیٹے، یا محمد سے ہوئی ان کے بیٹے جناب جعفر طیار کے، اور اسماء بنت عمیس وہ بھی جناب جعفر طیار کی اصل میں زوجہ تھیں، پھر حضرت ابوبکر کی زوجہ بنی، اور پھر امام علی علیہ السلام کی زوجہ بنی والدہ محمد بن ابی بکر۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر خداوند متعال نے خود ستائی سے نہ روکا ہوتا، یعنی اپنی ہی تعریفیں کرنے سے نہ روکا ہوتا، تزکیۃ المرء نفسہ، کہ اللہ نے ما نہى اللہ عنہ من تزکیۃ المرء نفسہ، کہ انسان اپنی ہی تعریفیں سب کے سامنے کرے، اس سے اللہ نے نہ روکا ہوتا تو بیان کرنے والا اپنے بھی فضائل بیان کرتا۔ پھر میں بھی اپنے تمہارے سامنے کچھ فضائل بیان کرتا، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ کہ تزکیۃ النفس، تزکیۃ المرء نفسہ قبیح، قبیح شمار ہوتا ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ اس لیے بندہ حقیر جو ہے یہ خود، یعنی یہ ترجمہ میرا اپنا ہے، وَإِلَّا امام علی علیہ السلام نے تواضع کا اظہار کیا، تواضع کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خود میں بیان کرنے والا بھی اپنے فضائل بیان کرتا، لیکن اس وجہ سے نہیں کر رہا۔ مومنوں کے دل جن کا اعتراف کرتے ہیں اور سننے والے کے کان انہیں اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتے، وہ فضائل تمہیں سناتا کہ جب مومن سنے گا دل کی گہرائی سے اعتراف کرتا، اور سننے والا اس سے اپنے کان ہٹانا نہیں چاہتا تھا، پورے کے پورے وہ فضائل اطمینان سے سنتا۔ ایسوں کا ذکر کیوں کریں جن کا تیر نشانوں سے خطا کرنے والا ہے؟ ہم وہ ہیں جو براہ راست اللہ سے نعمتیں لے کے پروان چڑھے ہیں، اور دوسرے ہمارے احسان پروردہ ہیں۔ یہ ترجمے میں بعض اختلاف کرتے ہیں مفتی جعفر حسین سے، اس کے اوپر ہی اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ وقت پورا ہو گیا، لیکن میں اشارہ کر دوں ترجمہ کیا ہے؟ ہم وہ ہیں جو براہ راست اللہ سے نعمتیں لے کے پروان چڑھے ہیں، اور دوسرے ہمارے احسان پروردہ ہیں۔ لیکن عربی عبارت کیا ہے؟ وَالنَّاسُ فَإِنَّ صَنَائِعُ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کی صنعت ہیں۔ اِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا، ہمیں ہمارے رب نے بنایا ہے، ہم اپنے رب کی مخلوق ہیں۔ وَالنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا، لیکن اس مرحلے کے بعد لوگ ہماری صنعت ہیں۔ یہ تھوڑا سا سخت جملہ ہو جاتا ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کو دو ہی حل ہیں، یا تو وہی تعویل کریں جو مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ نے کی،
کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے براہ راست نعمتیں لی ہیں اور پھر لوگوں نے ہمارے ذریعے سے اپنی زندگی کو درست کیا، ہدایت کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اگر عرفانی اعتبار سے دیکھیں تو یہ در حقیقت وسائط اور فیض الہی کے نظریوں کو تقویت دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد و آل محمد علیہ السلام کی حقیقت کو، نہ کہ ابدان کو، ابدان ادھر ہی خلق ہوئے، حقیقت کو ان کی خلق کیا اور اس حقیقت کو واسطہ قرار دیا تمام کی تمام خلقت کی آغاز کے لیے، تمام کی تمام خلقت کے ایجاد کے لیے ان کو واسطہ قرار دیا۔ ان کے توسط سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بقیہ مخلوقات کو خلق فرمایا۔ وہ اس عرفانی نظریے کی تقویت میں عموماً عرفاء اور حکماء اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ شخصیات اس ٹکڑے سے استفادہ کرتی ہیں، لیکن وہ متکلمین جو عرفانی اور فلسفی نظریات کے زیادہ قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ یا تو امام علی علیہ السلام کے کلام میں ڈال دیا گیا ہے یا اس کی ایسی تعویل کی جائے جو امام علی علیہ السلام کی شخصیت سے سازگار ہے۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم مکتوب کا اگلا حصہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔